الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، خیریت ہے جی. آپ کی دعائیں ہیں. قبلہ اس بار کا ایک بہت عجیب سوال آیا ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ناظرین ہمارے سے اتنے اچھے اچھے سوال کرتے ہیں. اور یہ سوال تقریباً 2-3 لوگوں نے بھی کر چکے ہیں. کیا اس میں فرمایا تھا کہ اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ لیں گے تو جو کام جناب مختار ثقفی نے کیا تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ منتقم خون امام حسین نہیں تھے؟ کیا وہ انتقام نہیں تھا؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ وہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں. ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من عوانہ وانصارہ بشیعتہ. دیکھیں جی، یہ سوال جو ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور آپ کے ظہور کے مین اور بنیادی اہداف میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آ کر امام حسین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ لینا ہے آپ. جی سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام زمان آئیں گے اور وہ منتقم ہیں شہدائے کربلا کے خون کی. تو در حقیقت یہ جو نظریہ ہے یہ نظریہ قرآنی ہے کہ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 33 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. کہ کسی بھی نفس کو مت قتل کرو مگر یہ کہ بالحق. ہاں، اگر اس کا حق بنتا ہے یا شرعی طور پر جائز ہے اس کو قتل کرنا تب قتل کیا جائے. کسی کو نہ حق قتل نہ کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. کہ جو شخص بھی مظلوم ہو کر ظلماً مارا گیا، قتل ہو گیا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ فقط جعلنا لولیہ سلطان. ہم نے اس کے وارث کو، ولی کو قدرت دی ہے کہ اپنے خون کا بدلہ لے. یعنی در حقیقت یا وہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے قاتل کو، یا پھر قتل کے مقابلے میں دیت لی جا سکتی ہے. یہ اب اس کے جو ولی ہے، اس کا جو وارث ہے، اس کے وارث کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر قتل کرنا چاہتا تو قتل کر سکتا ہے، اگر قتل نہیں کرنا چاہتا تو قتل کے بدلے میں دیت لے سکتا ہے. تو بہرحال یہ سلطان، یہ جو قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ جو تسلط ہے خداوند عالم نے مقتول کے وارث کو عطا کیا. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس آیت کریمہ میں جو ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، یہاں سے مراد امام زمان ہے کہ یہ جو مظلوم شہید ہوا، مظلوم قتل ہوا، اس سے مراد سید الشہداء ہے. اور فقط جعلنا لولیہ، سید الشہداء کے ولی، سید الشہداء کے وارث جو ہے وہ در حقیقت امام زمان ہے. اور انہوں نے آ کر ان کو خداوند عالم نے یہ تسلط اور قدرت دی ہے. یہ سلطان خداوند عالم جو فرما رہے ہیں، خداوند عالم نے ان کو عطا کیا کہ وہ آ کر خون کا بدلہ لیں گے. اب بدلہ انہوں نے لینا ہے آ کر، انتقام انہوں نے لینا آ کر، یہ مسلمہ حقیقت ہے. ہم دیکھیں دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ این طالب بدم المقتول بکربلا. ہم ہر جمعہ امام زمان کو پکارتے ہیں، دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں، ندبہ کرتے ہیں کہ مقتول بے کربلا کے خون کا طالب کون ہے، کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اینا، وہ کہاں ہے، تشریف لے آئے. ہم ان کو پکارتے ہیں. امام زمان زہر مقتول بے کربلا کے وارث ہے. یا اسی طرح ہم زیارت عاشورہ کے اندر پڑھتے ہیں اور خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا جب امام زمان تشریف لائیں اور وہ خون مقتول کربلا یعنی سید الشہداء علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں تو اے اللہ مجھے ان کی خدمت میں ہونے کی توفیق عطا فرما.
ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ان الفاظ ہیں ہمارے کہ اسألہ ان یرزقنی طلبا ساری کو ما امام ظاہر ناطق بالحق منکم، کہ اس امام جو ہے ظاہر ہوگا، ناطق بالحق ہوگا، اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ طلب سار کریں گے، یعنی اس خون کا بدلہ لیں گے. تو پروردگارہ مجھے وہ جب خون کا بدلہ لینے آئیں گے تو مجھے ان کی خدمت میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا حامی اور ساتھی بننے کی توفیق عطا فرما. بھارت یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام زمان نے آ کر کیا کرنا ہے جی؟ خون کا بدلہ لینا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آ کر خون کا بدلہ لیں گے تو کربلا کے واقعہ کے بعد جناب مختار ثقفی نے جو کام کیا، انہوں نے ہرملہ، انہوں نے آ کر عمر ابن سعد، انہوں نے آ کر کے شمر ابن ذوالجوشن، انہوں نے آ کر ابن سنان وغیرہ، یہ سب جو قاتلین تھے، ان کو مارا ہے، ان کو قتل کیا ہے. بہرحال ایک ان کا طریقہ کار تھا، انہوں نے آ کر وہ جو قاتل تھے کربلا میں ان کو قتل کیا انہوں نے. سوال یہ پیدا جو مختار نے کام کیا تو پھر وہ کون سا تھا؟ اگر امام زمان آ کر بدلہ لینا ہے امام زمان نے، تو مختار نے جو کام کیا تو وہ کیا تھا پھر؟ اس کے بارے میں دیکھیں کہ اگر جو مختار نے کام کیا، مختار نے کیا کیا؟ مختار نے شمر ابن ذوالجوشن ہے، ابن سنان ہے، سنان بن انس یا عمر ابن سعد، میں کہتا ہوں یہ، اور ہماری یہ عقیدہ بھی ہے، ہر انسان جو بھی تھوڑا سا عقل شعور رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر سید و شہداء کی ایک قطرہ خون، جو اتنی عظمت ہے سید و شہداء کی، نواس رسول ہے، امام معصوم ہے، اتنی عظمت کا مالک امام حسین، ان کا ایک قطرے خون کے بدلے میں اگر لاکھوں شمر بھی مار دیے جائیں تو کم ہے. وہ ہم بدلہ نہیں کہہ سکتے، یہ بدلہ ہے. اگر ابن سنان جیسے کتے لاکھوں مار دیے جائیں، امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ نہیں ہے. بدلہ در حقیقت دو طریقے سے لیا جائے گا. وہ جو انتقام امام زمان لیں گے اس کے دو ہی طریقے ہیں، روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو اسی بنی امیہ، دیکھیں یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم آپس میں دونوں حق اور باطل کی جنگ لگی آ رہی ہے. ایک وقت بنی ہاشم اور وقت بنی عباس، بنی امیہ آپس میں ٹکرائے، پھر یہ چلتی چلتی جنگ حق اور باطل کی آ رہی ہے. کربلا کے واقعے کے بعد سے خصوصاً، پہلے بھی حق و باطل تھی لیکن وہ مختلف شکلیں تھی. حق و باطل پھر بعد میں حق اور باطل حسینیت اور یزیدیت کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اب جو امام نے آ کر بدلہ لینا ہے وہ انہی بنی امیہ کی جو بچی ہوئی اولاد ہے اور جو نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے افراد، یہ ان کی اولاد سے آ کر امام زمان بدلہ لیں گے. ایک بات یہ کہ امام زمان ان کی اولاد سے بدل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اولاد تو انہی کی اولاد ہے، درست ہے، وہ تو مر گئے کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، یہ تو ان کی اولاد ہے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کو کیوں ماریں گے؟ اس کا جواب دیا امام رضا علیہ السلام نے. کسی نے ہمارے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ یہ کیسا ہوگا کہ وہ بدلہ آ کر لیں گے اور کیسے لیں گے؟ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد، اس لیے بدلہ ان سے لیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. امام زمان ان پر آ کر اپنی تلوار چلائے گی، اس لیے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے اس عمل پر راضی تھے جو عمل انہوں نے کیا. ایک یہ کہ امام نے ان کی اولاد کو مارنا ہے، آ کر ان کی اولاد سے بدلہ لینا ہے، اس لیے لینا ہے کہ یہ اولاد اپنے آبا و اجداد کے جو کام انہوں نے غلط کام کیے کربلا میں، اس کام پر راضی تھے. اسے ہم پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، لعن کرتے ہیں ہم لوگ، لعنت کرتے ہیں کہ لعن اللہ امتن سامعت بذالک فرضیت بے. ہم پڑھتے ہیں نا لعنت کرتے ہوئے کہ پروردگارہ اس امت پر بھی لعنت کر جس امت نے کربلا کے واقعہ کو پڑھا سنا اور پھر جو کربلا کے واقعے میں ظالم تھا اس کے ظالم کے عمل پر راضی ہوئے. یہ اولاد ان کی چونکہ اپنے آبا و اجداد کے عمل پر راضی تھی، اس وجہ سے ان سے بھی امام زمان آ کر بدلہ لیں گے. ایک کام یہ. انتقام کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ایک تو انتقام میں نے عرض کیا کہ ان کی اولاد سے، وہ اولاد جو اپنے آبا و اجداد کے عمل پر راضی. دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من رضی بفعل قوم فهو منهم. امیر المومنین فرماتے ہیں جو بھی کسی قوم کے فعل پر راضی ہے ایسے سمجھے کہ یہ بندہ بھی انہی میں سے ہے. یعنی دار حقیقت یہ بھی دار حقیقت یہ وہ جو ان کی اولاد ہے
یہ اولاد آج بھی موجود ہے بنی امیہ کی، یہ ظالمین کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور آج بھی کہتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا، جی ہمارے آبا و اجداد ٹھیک تھے. بس یہ جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، یا یہ جو لوگ آ کر سید و شہداء کے ذکر میں روڑے اٹکاتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے پر بنائے جاتے ہیں، جی بدعت ہو رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، فلاں کام کر رہے ہیں، اس سارے جو روڑے اٹکاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد جنہوں نے کربلا میں خون سید و شہداء میں اپنے ہاتھ رنگے، یہ ان کے عمل میں اور ان کے اس کام میں برابر کے شریک ہیں، چونکہ یہ لوگ ان کے عمل پر راضی ہیں. لہٰذا ان کے اسی کرتوت کی وجہ سے یہ جو اپنے آبا و اجداد کے غلط عمل پر راضی ہیں، امام زمان آ کر ان سے بدلہ لیں گے. ایک اس لیے ملتا ہے روایات کے اندر کہ عثمان ابن انبسا یا جو مثلا یہ جو سفیانی کہا جاتا ہے شام سے خروج کرے، یہ بنی امیہ سے ہیں، اور یہ لوگ بھی افراد وہی افراد ہیں، انہی کی نسل سے آ رہے ہیں. تو در حقیقت یہ افراد جی قاتلین کربلا. ایک تو یہ کہ امام زمان آ کر ان کی اولاد سے بدلہ لیں گے، کیونکہ وہ تو مر کھپ گئے، ان کو تو مار دیا، انہی کی اولاد جو ان کے عمل پر راضی. ایک یہ جواب اس کا. دوسرا یہ کہ حقیقی بدلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ بندہ، جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے وہ بندہ شہید ہوا، مارا گیا، اس ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اصلی جو انتقام ہے یہ ہے. امام حسین علیہ السلام حق کے لیے انہوں نے قیام کیا، سید و شہداء نے عدالت کے لیے قیام کیا، سید و شہداء نے اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے قیام کیا، سید و شہداء انسان کو انسانیت کی معراج تک لے جانے کے لیے قیام کیا. سبحان اللہ. یہ جو سارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سید و شہداء کے اہداف آپ دیکھ لیں. مین ہدف سید و شہداء کا یہی تھا کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ظالم کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. تو لہٰذا جس مقصد کے لیے سید و شہداء مارے گئے، آپ کا خون ہوا، آپ شہید ہوئے، اسی مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے امام زمان. جب امام زمان آئیں گے تو روایات کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولت ظلما وجورا. وہ آ کر کے اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے اور ظلم و جور کی بساط کو لپیٹ دیں گے. اب چونکہ امام زمان کے ذریعے سے سید و شہداء کے ہدف کی تکمیل ہونی ہے، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ بہترین انتقام آ کر امام زمانہ لیں گے، اور وہ انتقام یہی ہے کہ ہمیشہ 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 کے لیے یزیدیت اور باطل کی بساط کو لپیٹ دیں گے. بہت اچھا. بہت یہ در حقیقت وہ مین بات ہے، مین ہدف ہے امام زمان کا، کہ امام زمان آئیں گے اور اسی ہدف کو تکمیل کریں گے جس تکمیل کے لیے، جس ہدف کی تکمیل کے لیے سید و شہداء علیہ السلام نے قربانی دی ہے. تو امام زمان اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ امام زمان اصلی جو منتقم ہے اور جو حقیقی طور پر آئیں گے اور انتقام لیں گے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہوگی. جی قبلہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. سلامت رہا. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف صاحب. امید ہے آپ ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا